الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و ثنا اس ذات لم یزل ولا یزال کے لیے، جس کا تخت عظمت و جلال و بساط علم و حکمت ہمیشہ سے آراستہ ہے اور ہمیشہ آراستہ رہے گا۔ درود و سلام جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ کا نام میرے واسطے عنوان حیات، آپ کا ذکر عبادت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بزرگان محترم، رسول پاک علیہ السلام کے جو صحابہ تھے، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے دل و جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، بے پناہ محبت کرتے تھے، عشق سے زیادہ چاہتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے بے تاب اور بے چین رہتے تھے، عاشق تھے اور سچے عاشق تھے، اللہ کے نبی کے ایک ایک اشارے پر مر مٹنے والے تھے، ایک ایک ادا پر قربان ہونے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تبھی تو ان کے اوصاف کو قرآن میں بیان فرمایا۔ والذین معہ، وہ لوگ جو نبی کے ساتھ رہتے ہیں، صحابہ، اشداء علی الکفار، کفار پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ جگہ جگہ قرآن میں اللہ نے صحابہ کے اوصاف کو، خوبیوں کو، کمالات کو بیان فرمایا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرمایا کہ وہ اللہ سے خوش ہیں اور اللہ ان سے راضی ہیں۔ آج بھی جو مسلمان اللہ کے نبی علیہ السلام کی عظمت اپنے دل میں رکھتا ہے، نبی کی سنتوں پر چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ مقام عطا فرماتے ہیں عظمت کی وجہ سے، عقیدت کی وجہ سے۔ آپ کی یاد میں بے قرار اور بے چین رہنے والے کئی صحابہ کی واقعات حدیث میں مذکور ہیں کہ رات میں اچانک آنکھ کھلی، نبی کی یاد آ گئی، فوراً اپنے گھر سے نکلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ اقدس کے باہر کھڑے رہے، آدھی رات تک۔ جب صبح ہوئی، اللہ کے نبی فجر کی نماز کے لیے نکلتے ہیں تو تب آپ کا چہرہ انور دیکھ کر ان کے دل کو ٹھنڈک ملتی تھی، بے تاب و بے قرار رہتے تھے۔ اچانک جب اللہ کے نبی کی یاد آ جاتی تو آپ کو دیکھے بغیر ان کو تسلی نہیں ملتی تھی۔ ایک صحابی آتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، خاموش بیٹھتے تھے، چلے جاتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ سب آتے ہیں، سوال و جواب کرتے ہیں، اور سب آتے ہیں، خواب کہتے ہیں، میں اس کی تعبیر بولتا ہوں، آپ خاموش بیٹھتے ہیں۔ صحابی عرض کرنے لگے: یا رسول اللہ، میں اپنے گھر سے اسی نیت سے نکلتا ہوں کہ جی بھر کے آپ کو دیکھوں اور اپنے اندر جو پیاس ہے آپ کو دیکھنے کی، وہ پیاس بجھاؤں، ٹھنڈک محسوس ہو میرے دل میں۔ اتنی محبت کرنے والے صحابہ، چاہنے والے صحابہ، آپ کے اشاروں پر مر مٹنے والے صحابہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مقام بہت اونچا بنایا، بہت افضل بنایا، بہت اعلیٰ بنایا۔
آپ کے ایک ایک اشارے پر قربان، دل صاف آئینے کی طرح پاک ہے، چمک رہا ہے، دل میں گندگی نہیں ہے، میل کچیل نہیں ہے، اور غیبت نہیں ہے، دشمنی عداوت نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث میں موجود ہے کہ اپنے دل کو پاک رکھنا بھی نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ جیسے کل میں نے بتایا کہ کتنے اعمال میں آگے بڑھنے کے باوجود دل اگر میلا ہے، دل اگر گندا ہے، دل میں دنیا بھر کا بغض بھرا ہوا ہے، دشمنی بھری ہوئی ہے، فلاں آدمی سے دشمنی ہے، بغض ہے، عداوت، کینہ دلوں میں پالتے ہیں، یہ دل اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہے۔ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوہ فرمانے کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جگہ نہیں سماتے، صرف ایک جگہ ہے جہاں اللہ سما سکتے ہیں، تو وہ مومن کا دل ہے۔ دل جتنا پاک ہوگا، دل جتنا صاف ہوگا، اس دل میں اللہ کی نورانیت آئے گی، اور دل جب گندا ہوگا تو پھر اللہ کی نورانیت کیسے آئے گی؟ عقیدت، عظمت انسان کو بہت سی چیزوں سے نوازتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور آپ سے محبت نے صحابہ کرام کو بہت اعلیٰ اور عرفہ مقام پر پہنچا دیا تھا۔ علم کسی انسان کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو وہ اللہ کا منتخب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے مخصوص بندوں کو منتخب کر کے، چن کر، سیلیکٹ کر کے ان کو اپنا علم عطا فرماتے ہیں، اپنے علم کا نور عطا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عطا فرماتے ہیں، مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین، کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، بھلائی چاہتے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرماتے، دین کا علم عطا فرماتے۔ ہر ایک کو نہیں ملتا، کئی لوگ ترستے ہیں لیکن علم ان کے مقدر میں نہیں ہے۔ جن کے مقدر میں ہے، اللہ نے ان کو علم سے نواز دیا۔ یہ علم کیوں آیا؟ کسی عالم کے سینے میں علم آیا، کسی حافظ کے سینے میں قرآن کریم کا حفظ آیا ہے، قرآن کریم اس کے سینے میں محفوظ ہے، تو یہ کیوں ہے؟ اللہ کا وہ نیک بندہ ہے، اللہ تعالیٰ منتخب کر لیا ہے اللہ نے اس کو علم دینے کے لیے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد تھے، خوب فیض حاصل کیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے۔ ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا بنا آپ کا؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میری حاضری ہوئی، میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ پروردگار آپ کی مغفرت چاہتا ہوں، کہ آپ میری مغفرت فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں علم اسی لیے دیا تھا کہ تمہاری مغفرت کریں۔ وہ عالم بخشایا ہے کہ جس کو اللہ نے علم دیا، اللہ کا نور ہے یہ علم، مگر ہمارے ضرورت ہماری ہے کہ ہم اس عالم کا احترام کریں، اس کی عظمت کریں، اس کی تعظیم کریں۔ علم کی وجہ سے اس کا مقام بڑھ چکا ہے، قرآن کی وجہ سے اس کا مقام بڑھ چکا ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے اس کا احترام کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے تھے، عقیدت کرتے تھے صحابہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر مقام رکھتے ہیں۔ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء کا اتنا بڑا مقام ہے، لوگ جانتے نہیں ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے، پریشان رہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ اسے علم کیوں ملا۔ چاہتے ہیں کہ علماء کی تعظیم نہ ہو، وہ نیچے رہیں، غریب ہی رہیں، پریشان ہی رہیں، علماء کو نوازا نہ جائے، ان کو اتنا مقام نہ دیا جائے۔ یہ آپ کا کیا، اللہ نے مقام دے دیا؟ مقام تو اللہ نے دیا اور دیں گے، دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے، دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی سرفراز کریں گے، اور اجازت دیں گے کہ ایک حافظ کے لیے 10 آدمی، جن میں سے تم جس آدمی کو چاہو جنت کی سفارش کرو، میں جنت میں بھیج دوں گا۔
70 آدمیوں کا اختیار ایک عالم دین کو دیں گے کہ دنیا میں جو لوگ تمہارے سے محبت کرتے تھے، جسے تم چاہو، اختیار دے دیا گیا، وہ عالم دین 70 آدمیوں کی فہرست بنائے گا کہ فلاں 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 آدمی کو میری جانب سے میری سفارش سے جنت میں بھیج دیا جائے۔ یہ مقام کسی اور کو نہیں ہے، حافظ کو ہے اور عالم کو ہے، اس لیے کہ اس کا مقام دنیا کے لوگوں کی نگاہ میں ہو یا نہ ہو، اللہ اور اس کے نبی کی نگاہ میں زیادہ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے اپنی تقریر میں اس حدیث کو بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے کسی عالم کو دیکھا تو گویا تم نے مجھ کو دیکھا ہے، تم نے کسی عالم سے مصافحہ کیا تو گویا مجھ سے مصافحہ کیا، تم کسی عالم کی مجلس میں بیٹھے ہو گویا وہ میری مجلس ہے، میری مجلس میں بیٹھے ہو۔ یہ مقام، یہ درجہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس امت کے علماء کو دیا ہے، اس لیے کہ ان کے پاس جو علم ہے، علم کا خزانہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دولت علم کی عطا فرمائی ہے وہ بہت بڑی ہے۔ دنیا کے لوگ، دنیا دار لوگ جن کو دنیا معلوم ہے وہ اسے نہیں پہچان سکتے، اسے معلوم نہیں کر سکتے اس کی حقیقت کیا ہے۔ جو جانتا ہے وہ پلکیں بچھا دیتا ہے علماء کرام کے لیے۔ الغرض میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسی تعظیم کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ تعظیم کیسے کرتے تھے ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ ان کے اندر کتنا عشق تھا، کتنی محبت تھی، ہم تو کیڑے نکالتے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام کی جو تعظیم کرتے تھے صحابہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کمرے میں داخل ہوا رسول پاک علیہ السلام کے، میں نے آپ کے گھر میں، تو میں نے دیکھا کہ آپ روٹی کو سرکے میں ڈبو کر استعمال فرما رہے ہیں، اور ارشاد فرمایا جب حضرت عبداللہ ابن عمر داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سرکے کو روٹی کو سرکے میں ڈبو کر استعمال کر رہا ہوں، سرکہ بہترین سالن ہے، نعم الادام الخل، آپ نے فرمایا کہ بہترین سالن سرکہ ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں سرکہ ہو وہ گھر محتاج نہیں ہے، یعنی اس گھر والوں کو کسی دوسرے سالن کی ضرورت نہیں پڑے گی، جن کے گھر میں سرکہ ہے وہ بے نیاز ہیں۔ بے شمار فائدے بتائے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ سرکہ کتنا فائدہ مند چیز ہے۔ دیکھ لیا، جب باہر آئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ جو ہی میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کو کہ روٹی کو سرکے میں ڈبو کر استعمال فرما رہے ہیں، اس وقت سے، اس دن سے مجھے روٹی اور سرکے سے محبت ہو گئی۔ ہمیشہ استعمال کرتا ہوں اسی نیت سے کہ نبی نے اس کو استعمال فرمایا، اور روٹی کو اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ پیارے نبی نے کھایا ہے، سرکے کو استعمال کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکہ استعمال فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، درزی نے دعوت دی، اللہ کے نبی تشریف لے گئے، میں چونکہ خادم تھا میں بھی آپ کے ساتھ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے بھی ساتھ لے لیا۔ جب گئے دیکھا کہ کدو کا سالن بھی رکھا ہوا ہے، اللہ کے نبی کدو کو ٹٹول کر تلاش کر کے نکال کے استعمال فرما رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ اس دن سے میں نے کدو اسی نیت سے کھائی کہ نبی کو یہ چیز پسند ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے میرے بھائی یونس علیہ السلام کے لیے اللہ نے کدو کو پیدا فرمایا، میرے بھائی کے لیے انہوں نے سب سے پہلے کدو کھایا ہے۔ وَأَنبَتْنَاهُ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس آیت کو اللہ کے نبی نے تلاوت فرمائی، میرے بھائی کے لیے اللہ نے کدو بنایا تھا۔ الغرض میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو وہ مقام دیا، صحابہ نے اس کا حق ادا کیا، چاہتے تھے جیسے اللہ کے نبی کی تعظیم کرنا تھا، جیسے عظمت کرنی تھی، جیسے محبت کرنا تھا، ویسی عظمت، ویسی عقیدت
صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کر کے دکھا دیا۔ ہم نے ہمارے دادا کو دیکھا، بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ ان کی لوگ ایسی ہی تعظیم کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے، بہت چاہتے تھے۔ اس نیک دل نیک نفس انسان کے لیے لوگ مر مٹتے تھے، ان کی محبت میں ڈوبتے تھے۔ بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے۔ بڑے حضرت کو دیکھا لوگوں نے، ایروڈ میں بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے کسی مکان میں، اور جب کھانا شروع فرماتے تھے 2-4 نوالا بڑے حضرت کھاتے تھے تو گھر والا میزبان آ کر وہ برتن لے جاتا تھا کہ جو بچا ہوا کھانا ہے وہ برکت کا کھانا ہے، پورے گھر والوں میں ایک ایک نوالا کھلا دیا جاتا تھا۔ پھر نیا برتن لے کر بڑے حضرت بیٹھتے تھے، پھر کھانا ڈالتے تھے، اللہ کا نام لے کر پھر کھانا شروع کرتے تھے۔ پھر 2-4 نوالے کھانے کے بعد پھر وہ گھر والا برتن لے جاتا تھا، 2-3 مرتبے ہوتا تھا ہر کھانے کے موقع پر۔ کیا عقیدت تھی ان لوگوں کو، کیا عظمت تھی، کیا مقام دیکھتے تھے وہ بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ کے اندر کہ برکت کا کھانا ہے، ہم بھی کھائیں گے۔ آپ کا علم، آپ کا تقوی، آپ کی للہیت اللہ تعالی ہمارے اندر بھی عطا فرمائیں گے۔ یہ حقیقی عزت ہے، احترام ہے، محبت ہے، عقیدت ہے ایک عالم دین سے، جو ایروڈ والوں نے کر کے دکھایا کہ اللہ کے ایک ولی کے ساتھ، اللہ کے دین کے ایک عالم کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ مدینے والوں کو معلوم ہو گیا کہ اللہ کے نبی آنے والے ہیں۔ بہت پہلے سے بچے، بڑے، مرد، عورتیں سب نئے کپڑے پہن کر رسول اللہ کے استقبال کے لیے تیار ہو گئے۔ مدینے کی بچیاں ترانے گنگنا رہی ہیں، اللہ کے نبی کا انتظار کر رہی ہیں، ترانے گنگنا رہی ہیں، ترانے پڑھ رہی ہیں، نظمیں پڑھ رہی ہیں، اور دف بجاتے ہوئے انتظار کر رہی ہیں اللہ کے نبی کے۔ جب نبی تشریف لائے، سب کی خواہش یہ ہے کہ اللہ کے نبی میرے گھر میں آرام فرمائیں، میرے گھر میں رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اونٹنی کی رسی کو اونٹنی پر ڈال دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں اپنی حالت پر، یہ جہاں جائے گی، رکے گی، یہ بیٹھے گی، اس جگہ میرا قیام ہوگا۔ اونٹنی آگے آگے چل رہی ہے اور لوگ اپنی دلوں میں حسرتیں لیے ہوئے ہیں، اونٹنی سے آگے پیچھے چل رہے ہیں۔ ہر شخص جس کے سامنے سے، جس کے گھر کے پاس سے اونٹنی گزرتی ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ کاش یہاں بیٹھ جائے میرے اللہ کے نبی کی اونٹنی، تو یہ خدمت کی سعادت مجھے مل جائے گی۔ ہر شخص کی زبان پر یہی ہے۔ چلتے چلتے اونٹنی چل رہی ہے، مدینے کی گلیوں پر سے گزر رہی ہے، اور لوگ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ اور جب اونٹنی آگے بڑھ جاتی ہے تو وہ تمنا کرنے والا انگلیاں دباتے ہوئے افسوس کرتا ہوا رہ جاتا ہے کہ کاش مجھے ملتی تو اچھا تھا۔ لیکن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے پاس اونٹنی رکی اور بیٹھی، اللہ کے نبی تشریف فرما ہوئے اور اس مکان میں قیام فرمایا۔ وہ مکان 2 منزلہ ہے، ایک منزل نیچے کی ہے، ایک منزل اوپر کی ہے۔ اللہ کے نبی نچلی منزل پر آرام فرما ہوئے، تشریف فرما ہوئے۔ ابو ایوب انصاری اپنی بیوی کو لے کر، گھر والوں کو لے کر اوپر چلے گئے۔ دن گزر گیا، لیکن جب رات ہوئی تو خوف بڑھنے لگا کہ دونوں جہاں کے سردار میرے نچلے منزل پر ہیں، میرے چلنے کی آہٹ سے بھی ان کو تکلیف ہو تو آئے ابو ایوب تیری دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ اپنے آپ سے کہنے لگے میرے چلنے کی آہٹ اللہ کے نبی کی نیند میں خلل ڈال سکتی ہے، اس لیے تاریخ میں لکھا ہے کہ میاں بیوی دونوں رات بھر اس سردی کے زمانے میں ایک کونے میں دبک کے بیٹھ گئے کہ نہ ہم چلیں گے، نہ کچھ اٹھائیں گے، نہ رکھیں گے، ہمارے چلنے کی سرسراہٹ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ خاموش بیٹھے رہے۔ آدھی رات کے بعد اچانک ان کا ہاتھ لگا اور پانی کا پیالہ زمین میں گر گیا۔ اس زمانے میں تو اس طرح کا نظام نہیں تھا، RCC کا، مولڈنگ کا، جو بھی ہو،
کچی تھی، چھت کچی ہے، جب پانی گرا تو دونوں گھبرا گئے۔ میاں بیوی دونوں نے اپنے سردی سے بچاؤ کے لیے جو کمبل رکھا ہوا تھا اس کمبل کو پانی پر ڈال دیا کہ سارا پانی یہ کمبل جذب کر لے اور ایک قطرہ بھی نیچے نہ اترے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو جائے گی، بے ادبی ہو جائے گی۔ رات بھر انتظار کرتے رہے کہ صبح کب ہوگی۔ جب صبح ہوئی تو دونوں ہاتھ باندھے ہوئے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم نے رات بھر نہیں سویا، ہمیں خوف تھا، آپ کی محبت ہمیں ستا رہی تھی کہ کہیں آپ نیچے ہیں ہم اوپر ہیں، کہیں آپ کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے، بے ادبی نہ ہو جائے، احترام کے خلاف نہ ہو جائے، ادب کے خلاف نہ ہو جائے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اللہ کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو ادب والا ہے وہ نصیب والا ہے، جو بے ادب ہے وہ بے نصیب ہے، اس کا نصیبہ نہیں ہے، اس کا نصیبہ خراب ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب درخواست کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، فرمایا کوئی بات نہیں ہے، میں نچلی منزل پر اس لیے رکا ہوں کہ لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آتے ہیں، بہت کام باقی ہے، ابھی مدینہ منورہ میں آیا ہوں، مسجد نبوی کی تعمیر کا کام باقی ہے، دین کی تبلیغ کا کام باقی ہے، اسی مدینہ منورہ سے پوری دنیا کے کونے کونے تک دین کی اشاعت کا کام کرنا ہے۔ لوگ آئیں گے ملاقات کے لیے، وفد کی شکل میں آئیں گے، جماعتوں کی شکل میں آئیں گے، سرداران آئیں گے، بڑے بڑے لوگ آئیں گے، اس لیے میں نیچے رہتا ہوں، اس میں مجھے آسانی ہے اور سہولت ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت فرما دی تھی کہ جتنے دن اللہ کے نبی ہمارے گھر میں رہیں یہ ہماری خوش نصیبی ہے، لیکن اے بیٹے تمہاری ذمہ داری ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھانے کے لیے تشریف فرما ہوں گے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اللہ کے نبی کے ہاتھ کو دیکھتے رہو۔ جس جگہ رسول اللہ کا ہاتھ لگے گا مجھے اشارہ کر دینا، اللہ کے نبی کے کھانے کے بعد فارغ ہونے کے بعد میں بھی اسی جگہ اپنے ہاتھ کو رکھوں گا، اللہ کے نبی کے ہاتھوں کی برکتوں کو حاصل کروں گا، اسی جگہ اپنا منہ لگاؤں گا، بوسہ لوں گا اس جگہ کا۔ نبی علیہ السلام کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے حد درجے کوشش کرنے والے تھے صحابہ، کامیاب ہونے والے تھے صحابہ۔ بالآخر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں کو یہ نصیحت فرمائی تھی کہ لوگ آ رہے ہیں، ہمارے گھر میں بھی اللہ کے نبی کے لیے ہمیشہ کھانا بن رہا ہے، کبھی کبھی لوگ آپ کو لے کے بھی جاتے ہیں، لیکن حضرت ابو ایوب انصاری نے اپنے گھر والوں کو بتا دیا تھا، حکم دے دیا، تاکید کر دی تھی، اللہ کے نبی جہاں کہیں بھی جائیں ہمیشہ ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کھانا ہمارے گھر میں بننا چاہیے، ان کے نام کے کھانے کی برکت سے ہمارے کھانے میں برکت ہو رہی ہے، ان کا نام کا جو کھانا ہے وہ بنے گا، ان کے حصے کا کھانا بنے گا اور ہم انتظار کریں گے رات تک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی کہیں دعوت میں چلے گئے اور ہم نے ان کے حصے کا کھانا نہیں بنایا، ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ جتنے دن بلکہ جتنے مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام فرمایا، تاریخ میں لکھا ہے کہ ہر وقت اللہ کے نبی ہوں یا نہ ہوں آپ کے نام کا کھانا بنتا تھا۔ یہ برکت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ابو ایوب انصاری اس برکت کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت، عظمت، احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی کے جو سنتیں ہیں ان کو اسی محبت سے کریں، اسی عقیدت سے کریں جس عقیدت سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرتے تھے۔ عقیدت ہمارے دلوں میں کمزور ہوتی جا رہی ہے، آسانی سے آدمی زبان چلا دیتا ہے، علماء کے خلاف، صلحاء کے خلاف، صحابہ کے خلاف، تابعین کے خلاف، تبع تابعین کے خلاف اپنی زبان آسانی سے چلا دیتا ہے۔ چلا دینا آسان ہے، لیکن احترام کو اپنے دل میں بسانا، ادب کرنا، عقیدت سے پیش آنا، یہ اصل مشکل ہے۔ اس چیز کو ضرورت ہے اپنانے کی۔ آخری ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا بصرہ کے رہنے والی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں پر چلنے والی نیک خاتون تھیں۔
ان کے والد بھی پرہیزگار تھے، ان کے والد بھی عبادت گزار تھے۔ ہوا ایسا کہ جس رات میں حضرت رابعہ بصریہ پیدا ہونے والی تھی، رات میں پیدا ہونے والی ہیں، ان کے والدین کے گھر میں فاقہ تھا۔ اتنا فاقہ، اتنی تنگی، اتنی تکلیف کہ آدمی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اتنا فاقہ ہے، بہت تکلیف ہے۔ تکلیف اتنی کہ اگر بچہ ولادت ہو جائے تو اس کو چٹانے کے لیے شہد نہیں ہے، اس کے ناف پر ملنے کے لیے تیل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں، فاقہ ہے۔ رابعہ بصریہ کی والدہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ جاؤ ذرا آس پاس سے کچھ چیزیں لے کر آؤ، تیل لے لو، شہد لے لو، تھوڑا کپڑا لے لو، پیسے کچھ مانگ لو امانت کے طور پر۔ اور ان کے شوہر نے کہا کہ نہیں، میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اپنی ضرورت کے لیے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ چلتے چلتے آدھی رات ہو گئی اور درد بڑھنے لگا، زچگی قریب ہونے والی ہے، تکلیف بڑھنے لگی ہے، اور دوسری طرف فاقہ ہے، سختی کے ساتھ فاقہ ہے۔ کیسے آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ ڈالتے نیک بندوں کو، جو اللہ کا نیک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے آزمائشوں میں ڈالتے ہیں۔ چاہتے ہیں کہ اس کی جتنی نیکیاں تھیں ہم نے قبول کر لیں، اور جو کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہیں ان آزمائشوں کے ذریعے سے کوتاہیوں سے پاک کر کے جب مرے گا تو سیدھے جنت میں جائے، انتقال ہوگا تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آزمائش کرتے ہیں، پریشانیوں میں ڈالتے ہیں، آزمائشوں میں ڈالتے ہیں اور کھنگالتے ہیں گناہوں کو جھاڑنے کے لیے، گناہوں کو صاف کرنے کے لیے۔ جب گناہوں سے پاک ہو گیا پھر اس کے موت کا وقت آتا ہے اور لوگ روتے رہ جاتے ہیں، اور وہ خوشی خوشی اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، اس کا فیصلہ جنت کا ہو جاتا ہے۔ الغرض رابعہ بصریہ پیدا ہونے والی ہیں، صبح ہونے والی ہے، درد بڑھ رہا ہے، تکلیف بڑھ رہی ہے، اور ولادت کا وقت قریب آ رہا ہے۔ گھر میں چاول کا دانہ نہیں ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، شہد کا قطرہ نہیں ہے، تیل کا بوند نہیں ہے، سب پریشان ہیں۔ اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی، آدھی رات میں، صبح کے قریب۔ گھر والوں نے کھول کے دیکھا تو اس وقت کا بادشاہ ہے، بصرہ کا بادشاہ۔ ڈر گئے گھر والے، ڈر گئے کہ بھئی ہم نے کیا غلطی کی، بادشاہ آیا ہوا ہے، بادشاہ کے ساتھ وزیر بھی ہیں، پولیس بھی ہیں، سپاہی بھی ہیں، فوجی بھی ہیں، پورا ایک بڑا مجمع آیا ہوا ہے۔ آدھی رات کو جب کسی کے دروازے پر دستک دے تو آدمی گھبرا جاتا ہے، گھبرا گئے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کے والد گھبرا گئے، کہنے لگے کہ ہم نے کیا غلطی کی؟ بادشاہ نے کہا کہ غلطی آپ نے نہیں کی، غلطی میں نے کی ہے۔ میرا معمول یہ تھا کہ سالوں سے روزانہ 1000 مرتبے درود شریف پڑھنے کا معمول تھا، میں نے آج درود شریف بھول گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، عرض کیا کہ تم نے آج درود نہیں پڑھا، کیوں نہیں پڑھا؟ اس لیے تمہاری سزا یہ ہے کہ 1000 درود شریف بھول جانے کے بدلے میں 1000 دینار سونے کے سکے میرے فلاں بندے تک پہنچاؤ۔ یہ جگہ اللہ کے نبی نے دکھائی، تمہارا نام اللہ کے نبی نے بتایا اور فرمایا کہ خود لے جاؤ، ایک چپراسی، ایک نوکر، ایک ملازم کی طرح لے جاؤ۔ اشرفیوں کی تھیلی بادشاہ نے اپنے سر پہ رکھی، اپنے کندھوں پر رکھی، اور بادشاہ نے کہا کہ میں خود لے کے آیا ہوں، میری گزارش ہے کہ آپ اسے قبول کر لیں۔ ان کے ہاتھ لے کر بادشاہ چومنے لگا، کہنے لگا کہ تمہاری برکت سے اللہ کے نبی کی مجھے زیارت ہو گئی، سال ہاں سال سے دعائیں کر رہا تھا، التجا کر رہا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہو جائے، لیکن زیارت نہیں ہوئی۔ تمہارے گھر میں فاقہ آیا، تکلیف آئی، تم عاشق رسول تھے، تمہارے گھر والے اللہ کے نبی کے عاشق تھے، سنتوں پر چلنے والے تھے، نبی پاک علیہ السلام سے عشق تھا، محبت تھی، تمہاری وجہ سے، تمہارے مقام کی وجہ سے، تمہارے مرتبے کی وجہ سے آج اللہ نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کروا دی، تمہارا احسان ہے۔ بادشاہ نے رابعہ بصریہ کے والد کے ہاتھ چومے، پیشانی کو بوسہ دیا، کہا کہ یہ پیسے لے لو، یہ دینار لے لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے
کہ میں تم کو پہنچاؤں، کہ تمہارا بہت شکریہ، یہ اعزاز کر کے بادشاہ واپس چلے گئے۔ رابعہ بصریہ نے آنکھ کھولی، ساری سہولتیں گھر میں موجود ہیں، ایک نیک اللہ والی خاتون ابھی دنیا میں آئی نہیں ہیں، لیکن اللہ نے ان کے آنے سے پہلے ان کے والدین کے تقوی کی برکت سے کیسا نظام بنایا ہے۔ یہ نظام غیبی نظام ہے، خدا کی قسم آج بھی یہ غیبی نظام موجود ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، نمازوں کے بعد دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ نماز پڑھنے میں 15 منٹ لگے تو آدھا گھنٹہ دعاؤں میں گزارو، اس لیے کہ مغز دعا ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، صرف عبادت کر لی، دعا کو چھوڑ دیا، اور دعا ایسی مانگنے لگے، 1 سیکنڈ میں 2 سیکنڈ میں 2 منٹ میں دعا ختم ہو گئی، اور لوگ اپنے دنیا کے کاموں میں مشغول ہو گئے، کسی کو وقت ہی نہیں ہے دعائیں مانگنے کا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دینے کے لیے ہم تیار ہیں، کوئی مانگنے والا نہیں ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کی برکت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عقیدت، جو محبت، جو عظمت انتہائی درجے کی جو ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ وہ ہمارے دلوں میں بھی نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی کے وارثین، اللہ کے نبی کے وارثین، نبی کے وارثین، علماء کرام اور اولیاء اعظام، حفاظ کرام، قراء کرام جو دنیا میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی عظمت ہمارے دلوں میں عطا فرمائے۔ علماء کی شان میں گستاخی کر دینا، گالیاں دے دینا، نہ جانے کیا کیا لوگ کہہ دیتے ہیں، وہ آسان ہے، لیکن جب آنکھیں بند ہو جائیں گی، قبر میں جائیں گے، تب حساب و کتاب ہوگا کہ کس کے ساتھ تم نے کیا معاملہ کیا، کس کی گستاخی کر دی، کس کو برا بھلا کہہ دیا۔ وہ تو نبی کی وراثت کو حاصل کرنے میں لگا ہے، اگر وہ چاہتا تو تجارت کرتا، انجینئر بن جاتا آپ کی طرح، وہ بھی کمانے میں مشغول ہو جاتا، لیکن اللہ کے لیے، اللہ کے دیے ہوئے علم کو، نبی کی وراثت کو حاصل کرنے کے لیے اس نے 10 سال گزار دیے۔ باقیہ جتنی زندگی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تعلیم دیتے ہوئے، لوگوں کو سکھاتے ہوئے گزار دیا۔ اس کے ساتھ دشمنی کیوں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے میں، پھیلانے میں، لکھنے لکھانے میں، پڑھنے پڑھانے میں، اسی کتاب و قلم میں، اسی چٹائی اور تپائی میں اس کی پوری زندگی گزر گئی۔ ہماری ذمہ داری تو یہ تھی کہ اس نے جب دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے دین کے لیے زندگی وقف کر دیا تھا، اس کی خدمت کریں۔ کیا اس کی ذمہ داریاں ہیں، کیا اس کے مسائل ہیں، اس کی کیا کیا اخراجات ہیں، ہماری ذمہ داری ہم اسے پورا کریں۔ اس نے ہمارا کام آسان کر دیا کہ ہم کو دین کی خدمت کرنے کے وجہ اپنے ذمے لے لیا، اپنے اوڑھ لیا، اسے رات دن اسی کام میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ علماء کرام کی عظمتوں کو، احترام کو، عقیدت کو، ادب کو ہمارے دلوں میں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔